السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا، آپ کا خوش آمدید ہے اس چینل اردو ایٹ NCERT۔ تو آج ہم پڑھیں گے کلاس 6 کے چھٹے کلاس کے دوسرے سبق سیکنڈ چیپٹر پڑھیں گے، جس کا نام ہے غذا کے اجزاء۔ اس میں ہم کھانے میں کیا کیا ہوتا ہے، وٹامن جیسے سنتے ہیں کاربوہائیڈریٹ کھاؤ تو یہ کھاؤ تو وہ کھائے، تو آج آئیے ہم پڑھتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں، وٹامن، اسٹارچ، کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کے بارے میں، اور ان کی نہ کھانے سے کیا بیماریاں ہوتی ہیں اور کھانے سے کیا کیا فائدے ہیں۔ ہمارے جسم میں مختلف مقاصد، مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مختلف کھانوں سے آتا ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غذا کا اجزاء، کمپوننٹ آف فوڈ۔ تو باب 1 میں یعنی اس میں ہم بہت سارے عمل کریں گے، 3 عمل مین عمل کریں گے، اہم عمل۔ تو آئیے باب 1 میں ہم نے ان غذائی اشیاء کو فہرست تیار کی تھی، جو ہم نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا۔ غذا کہاں سے آتا ہے تو اس کے بارے میں پڑھیں، جنہیں ہم کھاتے ہیں۔ ہم نے ان غذائی اشیاء کی بھی نشاندہی کی تھی جو ہندوستان کے مختلف حصوں میں کھائی جاتی ہے، اور انہیں نقشے پر بھی دکھایا تھا۔ ایک خوراک چپاتی، دال اور بیگن کی سبزی پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ دوسری خوراک چاول، سامبر اور بھنڈی کی سبزی پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی خوراک میں ایپم، مچھلی کا شوربہ اور سبزیاں بھی شامل ہو سکتی ہے بچوں۔ تو آئیے ہم پہلا کام کرتے ہیں۔ ہمارے خوراک میں عام طور سے کم ایک چیز نہ کسی اناج سے بنی ہوتی ہے۔ دیگر چیزوں میں دال، گوشت اور سبزیاں بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اس میں دہی، مکھن اور دودھ اور اچار جیسی چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہے۔ مختلف علاقوں میں استعمال کی جانے والی غذا کی مثالیں جدول 1 میں ہم پڑھیں گے۔ باب 1 میں نقشے پر دکھائی گئی غذائی اشیاء کو منتخب کیجیے اس فہرست میں، اور غذائی اشیاء کا اضافہ کیجیے اور انہیں جدول۔ بعض اوقات ہماری خوراک میں تمام چیزیں شامل نہیں ہو پاتی۔ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں، چیزوں کو کھاتے ہیں اور جو دوران سفر دستیاب ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ایسے بہت سے افراد ہیں جنہیں تمام غذائی اشیاء لگاتار کئی دنوں تک میسر نہیں ہو پاتی۔ تو آئیے ہم اس کا چیٹ بناتے ہیں۔ جیسے ہر علاقے میں الگ الگ کھانے کھائے جاتے ہیں، جیسے پنجاب میں اناج بنی ہوئی غذا سے مکئی کی روٹی کھاتے ہیں اور راجمہ کھاتے ہیں، اور سبزیاں میں سرسوں کا ساگ کھاتے ہیں اور دیگر دہی گھی کھاتے ہیں۔ آندھرا پردیش میں چاول کھاتے ہیں، توہر دال اور راسم چارو کھاتے ہیں۔ کنڈورو، ڈونڈا اکائی، دودھ ملائی، گھی، اچار، اوائی کھاتے ہیں۔ ہماری غذا میں عام طور سے مختلف قسم کی چیزیں شامل کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جسم کو مختلف مقاصد کے لیے مختلف قسم کی غذا درکار ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، چاہنی ہوتی ہے؟ تو آئیے مختلف قسم کی غذا میں کیا ہوتا ہے اسی کو ہم کو جاننا ہے، تاکہ ہم کو اچھی طرح سارا چیز مل سکے۔ واٹ ڈو ڈفرینٹ فوڈ اٹس کنٹین اٹس سیم آئٹم کنٹینٹس۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک ڈش ایک سے زیادہ ایسی چیزیں پر مشتمل ہوتی ہے جو ہمیں پودوں یا جانوروں سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ایسے اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ یہ اجزاء تغذیات یعنی نیوٹریشن کہلاتے ہیں بچوں۔ تغذیات کیا ہیں؟ مختلف کھانے ہمارے جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ہماری غذا کے اہم تغذیات ہیں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چربی، وٹامن اور معدنیات۔ تو آئیے اس کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ غذا میں تغذیہ ریشے اور پانی بھی موجود ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں بچوں۔ کیا سبھی غذائی اشیاء میں یہ تمام تغذیات موجود ہوتے ہیں؟ کچھ سادہ طریقوں کا استعمال کر کے ہم اس بات کی جانچ کر سکتے ہیں کہ پکی ہوئی غذا یا خام اجزاء ترکیبی میں ایک یا زیادہ تغذیات موجود ہیں یا نہیں۔ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور چربی کی موجودگی کی جانچ کے طریقے دیگر غذائیات کے جانچ کے طریقے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ ان کو جانچ کرنا آسان ہے۔ آئیے جانچ کے ان طریقوں کو انجام دیتے ہیں اور اپنے مشاہدات کو جدول 2 یعنی دوسرے جدول میں لسٹ میں ہم درج کرتے ہیں اور اس کے طریقے کو جاننا چاہتے ہیں۔ آئیے بچوں، ان سبھی ٹیسٹ کو انجام دینے کے لیے آپ کو آیوڈین فرسٹ، کاپر سلفیٹ اور کاسٹک سوڈا محلول کی ضرورت ہے، یعنی محلول ہونا چاہیے۔ کاسٹک سوڈا،
کاپر سلفیٹ اور آیوڈین، یہ تین جو کیمیکل ہیں ہمارے لیے ضروری ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹ، چربی اور معدنیات کو۔ آپ کو کچھ ٹیسٹ ٹیوب اور چپکاری کی بھی درکار ہوتی ہے، یعنی ضرورت ہوتی ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ ان ٹیسٹ کو پکی ہوئی غذا اور خام اجزائے ترکیبی پر انجام دیجیے۔ ٹیسٹ کے مشاہدے کو ریکارڈ کرنے کا طریقہ جدول 2 میں، یعنی دوسرے جدول میں یہ جو ہے سامنے اس میں لکھ دیں اور ہم ٹیسٹ کرتے جائیں گے اور پتہ چلتا جائے گا کس کھانے میں کیا موجود ہے۔ تو آئیے بچوں ہم اس جدول میں کچھ غذائی اشیاء دی ہوئی ہے۔ جانچ کا عمل ان غذائی اشیاء پر بھی انجام دیا جا سکتا ہے یا پھر کسی اور دستیاب کاغذ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹیسٹ کو بہت احتیاط کے ساتھ انجام دیجیے بچوں، اور کسی بھی کیمیائی شے کو کھانے کی کوشش مت کریں۔ اگر مطلوبہ محلول تیار نہیں ہے تو آپ کے استاد انہیں مندرجہ ذیل طریقے سے تیار کر سکتے ہیں، یعنی محلول بنا سکتے ہیں۔ آئیے مختلف غذائی اشیاء میں کاربوہائیڈریٹ کی موجودگی کی جانچ سے شروع کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ کی مختلف اقسام ہیں۔ ہمارے غذا میں پائے جانے والے اہم کاربوہائیڈریٹ اسٹارچ اور شوگر یعنی چینی ہے۔ ہمارے کھانے میں یہ پائی جاتی ہے۔ ہم بآسانی جانچ کر کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ غذائی اشیاء میں اسٹارچ موجود ہے یا نہیں۔ تو آئیے ہم اس محلول بنا لیتے ہیں۔ کیسے محلول بنتا ہے؟ ٹیسٹ ٹیوب کے نصف حصے یعنی آدھے میں پانی بھر کر اس میں چند قطرے ٹنکچر آیوڈین کے ملانے سے آیوڈین محلول تیار ہو جاتا ہے، یعنی ٹیسٹ ٹیوب میں آدھا ڈال کے کچھ قطرے آیوڈین ٹنکچر ڈال دیں گے۔ 100 ملی لیٹر پانی میں 2 گرام کاپر سلفیٹ ملانے سے کاپر سلفیٹ کا محلول تیار ہو جاتا ہے، یعنی 100 ملی لیٹر پانی میں کاپر سلفیٹ اور 10 گرام کاسٹر سوڈا 100 ملی لیٹر پانی میں ملانے سے کاسٹر سوڈا محلول حاصل ہوتا ہے، یعنی تیار ہو جاتا ہے۔ 10 گرام کاسٹر سوڈا 100 ملی لیٹر پانی میں۔ آئیے دوسرا کام کرتے ہیں، اسٹارچ کی جانچکاری، ٹیسٹ آف اسٹارچ۔ کیسے پتہ لگائے کہ کھانے میں اسٹارچ ہے یا نہیں؟ کسی غذائی شے یا خام جزوی ترکیبی تھوڑی سی مقدار لیجیے، یعنی کھانے کو تھوڑا لیجیے، اس کے اوپر ہلکے ڈائلیوٹ آیوڈین محلول کے 2 سے 3 قطرے چپکائیے جیسے شکل 1 میں ہے، یعنی جو ہم نے آیوڈین بنایا ہے محلول اس کو لے کر 2 قطرے کیسے بنائیں، آدھے ٹیسٹ ٹیوب میں پانی ڈال کے اور 2 قطرے اس میں آیوڈین ڈالے تھے ٹنکچر۔ تو غذائی شے کے رنگ میں ہونے والی تبدیلی کا مشاہدہ کیجیے، یعنی 2 بوند ڈالیں گے تو کچھ کھانے کا رنگ بدلے گا۔ کیا یہ نیلا کالا ہو گیا؟ نیلا کالا رنگ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس میں اسٹارچ ہے بچوں۔ تو کھانے کے اوپر 2 بوند اسٹارچ محلول آیوڈین ڈالیں گے تو اسٹارچ کا پتہ لگے گا کھانے پہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیوڈین کو 2 بوند کھانے پہ یعنی روٹی پہ رکھے تو اس کا رنگ بدل گیا، یعنی وہ کالا نیلا ہو گیا۔ جو یہ بچے کر رہے ہیں بآسانی، تو آپ بھی اپنے گھر میں آیوڈین کا محلول بنا کے اور کھانے میں چیک کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا رنگ کالا سے نیلا ہو گیا، نیلا کالا ہو گیا تو اس کا مطلب اس میں اسٹارچ موجود ہے بچوں، اور ایسے پتہ لگے گا کہ اسٹارچ ہمارے جسم کے لیے کیا کھانے میں ضرورت ہے، کس کھانے میں اسٹارچ ہے، تو ہم اس کو کھائیں گے تو ہم کو اسٹارچ ملے گا۔ اس عمل کو دیگر اشیاء کے ساتھ دہرائیں اور پتہ لگائیں کہ کن کن غذائی اشیاء میں اسٹارچ موجود ہے۔ اپنے سبھی مشاہدات کو جدول 2 میں درج کیجیے۔ جو لسٹ بنا ہے جدول دوسرے لسٹ میں درج کیجیے، مطلب ایک لسٹ بنائیے اور اس میں کھانے کو پورے کھانے کو الگ الگ 2 بوند قطرے ڈالیے اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ کس میں اسٹارچ ہے۔ آئیے پروٹین کی جانچ، ٹیسٹ آف پروٹین کس میں ہے۔ جانچ کے لیے غذائی شے کی تھوڑی سی مقدار لیجیے۔ اگر جانچ کی جانے والی غذا ٹھوس ہے تو پہلے اسے پیسٹ یا پاؤڈر کی شکل میں بنا لیں، پہلے اس کو توڑ پھوڑ کے پاؤڈر یا شکل میں تبدیل کیجیے۔ غذائی شے کی تھوڑی سی مقدار لے کر اسے
پیس لیجئے یا کچل کر پیسٹ بنا لیجئے. تھوڑی سی غذائی یا ایک صرف سی غذائیت ایک صاف ستھری ٹیسٹ ٹیوب میں لیجیے اور اس میں پانی کے 10 قطرے ملا کر ٹیسٹ ٹیوب کو اچھی طرح سے ہلائیے. ایسے بنے گا جیسے یہ بچے کر رہے ہیں. ایک ٹیسٹ ٹیوب میں کھانا ڈال کے گھول کے اور اس میں ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالا. اب ڈراپ سے پچکاری کا استعمال کر کے ٹیسٹ ٹیوب میں کاپر سلفیٹ کے 2 قطرے اور کاسٹک سوڈے کے 10 قطرے ملائیے. ٹیسٹ ٹیوب کو اچھی طرح ہلائیے اور کچھ دیر کے لیے رکھ دیجیے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ٹیسٹ ٹیوب کے اجزاء کا رنگ بیگنی ہو گیا؟ بیگنی رنگ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ غذائی شے میں پروٹین موجود ہے. اب آپ اس ٹیسٹ ٹیوب کو دیگر غذائی اشیاء پر انجام دے سکتے ہیں. 2 بون پہلے محلول ہم لوگ بنا لیے تھے ویسے ہی کرنا ہے. سلفیٹ کے 2 قطرے اور کاسٹک سوڈا کے 10 قطرے یہ دونوں ملائیں گے. تو ہر کھانے کی لسٹ بنا کے ہر کھانے پہ یہ ڈالیں گے تو ہمارے پتہ چلے گا کہ پروٹین ہے یا نہیں. 2 قطرے کاپر سلفیٹ کے اور 10 قطرے کاسٹک سوڈا کے. تو آئیے آگے پڑھتے ہیں. پروٹین کی موجودگی کی جانچ ہو گئی. جیسے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کاسٹک سوڈا کی بوتل ہم لوگ بنائے ہوئے تھے اور کاپر سلفیٹ اور کھانے کو پہلے پیس کے ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال دیے تھے اور اس کے بعد 10 قطرے کاسٹک سوڈا کے اور کاپر سلفیٹ کے 2 قطرے ڈالے تھے. تو ایسے ہی پتہ چل گیا پروٹین. اور ایسے ہی بچوں ہر کھانے کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کس میں پروٹین ہے اور دوسرے طریقے کس میں اسٹارچ ہے. تو آئیے آگے پڑھتے ہیں. 2 قطرے کاپر سلفیٹ کے اور 10 قطرے کاسٹک سوڈا کے. ایک کاپی قلم میں لکھتے جائیے بچوں. یہ محلول تیار کرنے کے بعد ہی پروٹین کی ہم جانچ کر سکتے ہیں. اس کاسٹک سوڈا کی 10 قطرے ضروری ہیں برابر جتنا ہونا چاہیے. بس ہاتھ سے نہیں چھونا چاہیے بچوں. ایسے پروٹین کی موجودگی کی جانچ ہو گئی کہ اس میں پروٹین ہے یا نہیں. آئیے آگے پڑھتے ہیں. جیسے غذائی اشیاء کا ہم نے لسٹ بنایا تھا اور ایسے تینوں چیزوں کی یعنی 2 چیزوں کی اسٹارچ پروٹین کی موجودگی کی جانچ ہو گئی. آگے ہم پڑھیں گے چربی کے بارے میں. جیسے کچے آلو کی ہم نے اسٹارچ کی موجودگی پتہ کی کہ ہاں اس میں کچے آلو میں اسٹارچ موجود ہوتا ہے. دودھ میں پروٹین موجود ہوتی ہے بچوں. اور مونگ پھلی دال جو ہوتے ہیں مونگ پھلی اس میں چربی موجود ہوتی ہے. آگے ہم اس کے ٹیسٹ کریں گے. اور ویسے یہ دیگر اشیاء کا لسٹ بنا کے ہر کھانے پہ ٹیسٹ کریں. آپ اس ٹیسٹ ٹیوب کو دیگر غذائی اشیاء پر انجام دے سکتے ہیں تاکہ ساری چیز پتہ چلے. تو آئیے ہم چربی کی جانچ کریں. چربی کی جانچ غذائی اشیاء کی تھوڑی سی مقدار لیجئے. بچے غذائی اشیاء کے یعنی کھانے کو تھوڑا لینا ہے اور اسے کاغذ میں لپیٹ کر دبائیے. دھیان رہے کہ کاغذ پھٹے نہ. اب کاغذ کو پھیلائیے اور اس کا بغور مشاہدہ کیجیے. کیا اس کے اوپر کوئی تیل کا دھبا نظر آتا ہے؟ کاغذ کو روشنی کے سامنے پکڑیے. کیا آپ کو اس دھبے کے اس پار ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے؟ جی. کاغذ کے اوپر تیل کا دھبا غذائی اشیاء میں چربی کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے. غذائی اشیاء میں کبھی کبھی تھوڑا بہت پانی بھی موجود ہوتا ہے. اس لیے غذائی اشیاء کو کاغذ کے اوپر رگڑنے کے بعد کاغذ کو سوکھنے دیجیے. اگر کاغذ پر موجود پانی غذائی شے سے آتا ہے تو یہ کچھ دیر کے بعد خشک ہو جائے گا. اگر اس کے بعد تیل کا دھبا نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غذائی شے میں چربی موجود نہیں ہے. تیل کا دھبا نظر نہیں آتا اس کا مطلب اس میں چربی موجود نہیں ہے. کھانے کے بعد اگر دھبا نظر آتا ہے تو اس میں چربی ہے. ٹیسٹ سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ آپ نے جن غذائی اشیاء کی جانچ کی ہے ان سبھی میں چربی، پروٹین اور اسٹارچ موجود ہے. 3 چیزوں کی ہم جانکاری کر لی
کیا کسی غذائی شے میں ایک سے زیادہ تغذیات موجود ہیں؟ کیا آپ نے کسی ایسی غذائی شے کا بھی پتہ لگایا جس میں ان میں سے کوئی بھی غذائیت موجود نہیں ہے؟ ہم نے غذائی اشیاء میں 3 تغذیات کی موجودگی کی جانچ کی ہے: کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور چربی۔ وٹامن اور معدنیات جیسے اور بھی تغذیات ہیں جو مختلف غذائی اشیاء میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ تغذیات ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں؟ تو آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں بچوں۔ ہمارے جسم میں مختلف تغذیات کا کیا کام ہوتا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ خاص طور پہ ہمارے جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے، یعنی طاقت قوت دیتا ہے۔ چربی ہمارے جسم کو توانائی بھی فراہم کرتی ہے۔ در حقیقت چربی اتنی ہی مقدار کی کاربوہائیڈریٹ کے مقابلے میں زیادہ توانائی فراہم کرتی ہے۔ چربی اور کاربوہائیڈریٹ کو توانائی والی غذا بھی کہا جاتا ہے۔ توانائی والے غذا، کاربوہائیڈریٹ اور چربی، یہ دونوں توانائی والا غذا یعنی طاقت والا۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں آگے کاربوہائیڈریٹ کے کچھ ذرائع، یعنی کاربوہائیڈریٹ کس قسم میں کون سی کھانے میں موجود ہوتا ہے، جیسے چاول، باجرہ، گیہوں، شکر جیسے ہم اینکھ کہتے ہیں، گنا، آلو، اور پپایا میں بھی، تربوزہ، آم، مکا، ان ساری چیزوں میں، مکا، مکئی، بھٹا، ان ساری چیزوں میں کاربوہائیڈریٹ پایا جاتا ہے جو ہمارے جسم کو توانائی دیتا ہے، یعنی طاقت و قوت دیتا ہے۔ آئیے اور نیچے پڑھتے ہیں یہ دونوں چیزیں اے اور بی۔ اے اور بی میں ہمارے لیے کچھ ذرائع نباتاتی جو ذرائع چربی، اس میں چربی پایا جاتا ہے اے بی میں، یہ جانوروں سے ملتی ہے ہم کو ذرائع۔ اے میں نباتاتی ذرائع ہیں، یعنی پودوں سے، پیڑ پودوں سے ہم کو یہ چربی ملتی ہے، اور جانوروں سے یہ ملتی ہے، جیسے انڈا چربی ملتی ہے، جو انڈا، گھی، مکھن، دودھ اور یہ ساری چیزیں، جیسے گوشت، مچھلی، اس سے چربی ملتی ہے۔ اور نبات سے جو ہم چربی ملتی ہے، جیسے گھری، تیل اور بادام، مونگ پھلی۔ تو ایسے ہی ہم پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور چربی سے ہم کو توانائی ملتی ہے۔ جیسے ہم کو پتہ چل گیا، چلتے ہیں کہ پروٹین کی کچھ ذرائع۔ پروٹین کن کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ جیسے نباتاتی پروٹین کچھ ہیں، اور کچھ حیوانی یعنی جانوروں سے پروٹین ملتا ہے، جیسے مچھلی، دودھ، انڈے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، گوشت، پنیر، اس سے یہ جانوروں سے ملتے ہیں ہمیں پروٹین۔ تو آپ کو جانکاری ہو گئی کہ ان کھانوں میں پروٹین، ان کھانوں میں کاربوہائیڈریٹ ہے، ان کھانوں میں چربی ہے۔ اس سے ہم کو پتہ چلا کہ توانائی کس سے ملے گی؟ کاربوہائیڈریٹ سے، پروٹین سے ہمیں ملے گی نشو و نما۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں، جیسے اس میں پنیر، انڈا، مچھلی، گوشت۔ تو وٹامن آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ وٹامن ہمارے جسم، یہ اوپر نیچے ہو گیا بچوں، آئیے پڑھتے ہیں آگے اچھی طرح۔ وٹامن اے جلد اور آنکھوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ تو آئیے، وٹامن ہمارے جسم کی بیماری سے حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کی مرمت اور نشو و نما کے لیے پروٹین ضرورت ہوتی ہے۔ پروٹین پر مشتمل غذائی عموماً جسم کے نشو و نما والی غذا بھی کہلاتی ہے۔ نشو و نما والی غذا کیا ہے؟ پروٹین۔ وٹامن ہمارے جسم کی بیماری سے حفاظت کرتے ہیں، اور وٹامن ہمارے آنکھوں، ہڈیوں، دانتوں اور مسوڑوں کے لیے صحت مند ہے۔ وٹامن مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں: وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن ڈی، وٹامن ای اور وٹامن کے۔ وٹامن کا ایک گروپ اور بھی ہے جسے وٹامن بی کمپلیکس کہتے ہیں۔ ہمارے جسم کو ان سبھی وٹامنوں کی بہت تھوڑی سی مقدار درکار ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ وٹامن اے ہمارے جسم اور آنکھوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ وٹامن سی ہمارے بیماریوں سے لڑنے میں ہمارے جسم کو مدد کرتا ہے۔ وٹامن ڈی دانتوں اور ہڈیوں کے لیے کیلشیم کے استعمال میں ہمارے جسم کو مدد کرتا ہے۔ شکل 6 میں آپ شکل 6 سے 9 تک مختلف وٹامن والے غذائی کو دکھائیں گے۔ ہمارے جسم کو معدنیات بہت کم مقدار میں درکار ہوتی ہے۔
ہر ایک معدنیات جسم کے مناسب نشو و نما اور اچھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ مختلف معدنیات شکل 10 میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں معدنیات یہ سارے ہیں، اور اوپر والے جو ہیں شکل 10 میں یہ معدنیات ہیں، اور اوپر میں ہیں یہ پورے وٹامنس۔ وٹامن اے جیسے ہمیں پپایا اور گاجر اور دودھ مچھلی کے تیل میں ہمیں وٹامن اے ملتا ہے، جو ہمارے آنکھوں اور جلدوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بچوں۔ تو یہ ضرور کھائیں اور ایک لسٹ کے حساب سے کھائیں۔ اور وٹامن بی کلیجی میں ہوتا ہے، اور چاول اور گندم میں بھی ہوتا ہے زیادہ کلیجی، جو ہم لیور جو کھاتے ہیں کلیجی جو بولتے ہیں وٹامن بی ہوتا ہے۔ اور وٹامن سی کے کچھ ذرائع ایسے ہیں کہ بیج والے جیسے ٹماٹر یا کھٹے وٹامن سی ہوتے ہیں جیسے امرود، ٹماٹر۔ مرچ میں بھی وٹامن سی ہوتا ہے جیسے آنولا۔ اور وٹامن ڈی کے کچھ ذرائع ایسے ہیں کہ مچھلی میں وٹامن ڈی، دودھ میں اور انڈے اور مکھن اور گوشت میں بھی وٹامن ڈی پائی جاتی ہے، جو ہڈیوں کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے وٹامن ڈی۔ ہمارے جسم سورج کی روشنی میں وٹامن ڈی تیار کرتا ہے بچوں۔ صبح اور شام کی روشنی میں بیٹھیں گے سورج کے دھوپ میں تو وٹامن ڈی بھی ملے گا۔ زیادہ تر غذائی اشیاء میں ایک سے زیادہ تغذیے ہوتے ہیں۔ جدول 2 میں اپنے مشاہدہ کو ریکارڈ کرتے وقت آپ اس مشاہدہ کیا ہوگا؟ حالانکہ دی ہوئی کسی خام شے میں کوئی تغذیہ اور دوسرے تغذیے کے مقابلے میں زیادہ مقدار میں موجود ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر چاول میں کاربوہائیڈریٹ دیگر تغذیے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چاول غذا کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ذریعہ ہے۔ چاول کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ ان تغذیے کے علاوہ ہمارے جسم کو تغذیائی ریشوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ریشے روفینج بھی کہلاتے ہیں۔ رفیج ہمارے زیادہ تر نباتاتی ہوتے ہیں، مصنوعات سے آتا ہے۔ ثابت اناج اور دانے، آلو تازے اور پھل اور سبزیاں رفیج کے خاص ذرائع ہیں۔ رفیج جسم کو کسی بھی طرح کا تغذیہ فراہم نہیں کرتا، مگر یہ غذا کا لازمی جز ہے جو ہماری غذا کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ غیر ہضم غذا سے چھٹکارا پانے سے ہمارے جسم کی مدد کرتا ہے۔ رفیج بھی ضروری ہوتی ہے۔ پانی غذا سے تغذیہ کو جذب کرنے میں ہمارے جسم کی مدد کرتا ہے۔ یہ پیشاب اور پسینہ کی شکل میں جسم سے فضلات یعنی گندگی کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ عام طور سے ہمارے جسم کی پانی کی زیادہ تر ضرورت ان رقیق اشیاء میں پوری ہوتی ہے جنہیں ہم پیتے ہیں جیسے پانی، دودھ اور چائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم زیادہ تر پکی ہوئی غذاؤں میں پانی ملاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اور بھی کوئی ذرائع ہیں جو ہمارے جسم کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ تو عمل 3 میں تیسرے کام یہ کرنا ہے کہ ایک ٹماٹر یا نیبو لیجئے اور یہ معدنیات آیوڈین اس میں پایا جاتا ہے، جیسے فاسفور اس میں پایا جاتا ہے جیسے دودھ، کیلے، اور لوہے جیسے سبزی اور سیب میں پایا جاتا ہے۔ لوہے یعنی آئرن، کیلشیم ہمارے دودھ اور انڈے میں جو ہمیشہ ہفتے میں کھاتے ہیں، کیلشیم ملتا ہے دودھ اور انڈے میں زیادہ سے زیادہ، جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اور فاسفور کیلے اور اناج میں، دودھ میں بھی ملتا ہے کیلشیم۔ اور آیوڈین ہمارے زنجبیل آدی میں بھی آیوڈین ہوتا ہے، اور مچھلی اور سب میں ہوتا ہے، گوشتوں میں ہوتا ہے۔ آئیے تیسرا کام کرتے ہیں کہ ایک ٹماٹر یا نیبو لیجئے، اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیجئے۔ ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ گیلے ہوئے جب کبھی بھی آپ کے گھر میں سبزیاں اور پھلوں کو کاٹا جا رہا ہے، چھیلا جا رہا ہو، کدو کش کیا جا رہا ہو یا انہیں کچلا جا رہا ہو تو اس کا بغور مشاہدہ کیجیے۔ آپ کسی ایسے تازے پھل یا سبزیاں دیکھتے ہیں جس میں پانی تھوڑی سی مقدار موجود نہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد غذائی اشیاء میں پانی موجود ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کی پانی
ایسے ہی پانی ملتا ہے اور ہم جب کھانے میں پانی ملا کر پکاتے ہیں۔ متوازن خوراک۔ آئیے تیسرے کام یہ کرتے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ، وہ غذا جو ہم دن بھر میں کھاتے ہیں ہماری خوراک ہے۔ نشو و نما اور اچھی صحت برقرار رکھنے کے لیے ہماری خوراک میں وہ تمام تغذیہ مناسب مقدار میں موجود ہونی چاہیے جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہیں، نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم۔ خوراک میں رفینج اور پانی کی بھی مناسب مقدار ضروری ہے۔ اس قسم کی خوراک کو متوازن خوراک کہتے ہیں۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ مختلف عمر کے لوگوں کو ایک ہی قسم کی خوراک ضرورت ہوتی ہے؟ کیا آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ متوازن خوراک کے لیے بھی ہمیں جو کچھ بھی درکار ہے اس کا انحصار ہمارے جسمانی کام پر ہے؟ جو کچھ آپ ایک ہفتے کے دوران کھاتے ہیں اس کا چارٹ بنائیے۔ جانچ کیجیے کہ ایک دن یا اس سے زیادہ عرصے میں کھائی جانے والی کسی ایک یا دیگر غذائی اشیاء میں سبھی تغذیہ موجود ہیں۔ دالیں، مونگ پھلی، سویابین، کلے پھٹے ہوئے بیج، مونگ اور بنگالی چنا، تخمیری غذائیں اور جنوبی ہندوستان کی غذائیں جیسے اڈلی، مختلف قسم کے آٹے سے بنی اشیاء، مسی، روٹی، اناج اور دالوں سے تیار ہوا تھیلپا، کیلا، پالک، ستو، گڑ، دستیاب سبزی اور اس قسم کے دیگر غذائی بہت سے تغذیہ فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی شخص مہنگی غذا کی بغیر بھی متوازن خوراک لے سکتا ہے۔ صرف اچھی قسم کی غذا کھا لینا ہی کافی نہیں، اسے صحیح طریقے سے پکانا چاہیے تاکہ اس کی تغذیہ ضائع نہ ہو۔ بچوں، اس کو پکانا ضروری ہے برابر ٹائم پہ، یہ نہیں کہ زیادہ پکا دیں نہیں تو اس کا جو مین مقصد ختم ہو جائے گا۔ کیا آپ اس بات سے واقف ہیں کہ غذا کو تیار کرنے اور پکانے کے دوران کچھ تغذیہ ضائع ہو جاتے ہیں؟ اگر سبزیاں اور پھلوں کو کاٹنے یا چھیلنے کے بعد دھویا جائے تو ان میں سے کچھ وٹامن ضائع ہو سکتے ہیں۔ کئی سبزیاں اور پھلوں کی چھلکوں میں وٹامن اور معدنیات پائے جاتے ہیں بچوں۔ اسی طرح چاول اور دالوں کو بار بار دھونے سے ان میں موجود وٹامن اور معدنیات ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی بیکار چلے جاتے ہیں پانی میں۔ پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا جانوروں کی غذا میں ان مختلف اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے اور انہیں بھی متوازن خوراک کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہاں، جانوروں کو بھی ہوتی ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پکانے سے غذا ذائقہ درکار ہو جاتی ہے اور آسان سے ہضم بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غذا کو پکانے سے کئی تغذیہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ کھانا پکانے کے دوران ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال کرنے پھر اسے پھینک دینے سے کئی مفید پروٹین اور اچھی خاص مقدار میں معدنیات ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو پانی نہیں پھینکنا چاہیے۔ کھانا پکانے کے دوران گرمی کی وجہ سے وٹامن سی بآسانی ضائع ہو جاتا ہے بچوں۔ کیا یہ دانش مندی نہیں ہوگی کہ ہم اپنے خوراک میں کچھ پھل اور کچھ سبزی بھی ملا دیں؟ بوجھو نے پوچھا کہ چربی سب سے اچھی غذا ہے۔ ایک کٹوری چربی سے ایک کٹوری کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذا کے مقابلے زیادہ توانائی حاصل ہوتی ہے بچوں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اس لیے اس نے چربی سے بھرپور غذا کے علاوہ اور کچھ نہیں کھایا۔ تلی ہوئی غذا جیسے سموسے اور پوڑی، ملائی اور ربڑی اور پیڑا کھا لیا اور ایسے بہت چربی والے سامان زیادہ کھا لیا۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس کا فیصلہ صحیح تھا؟ بوجھو کا فیصلہ صحیح نہیں تھا، بالکل نہیں۔ چربی سے بھرپور غذا کا بہت زیادہ استعمال ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے اور ہم ایک ایسی حالت میں مبتلا ہو سکتے ہیں جسے موٹاپا کہتے ہیں، اوبیسٹی کہلاتا ہے۔ آئیے امراض قلت کیا ہے؟ امراض قلت کے بارے میں ڈیفیشنسی ڈیزیز کسی اوقات کچھ غذا میں تغذیہ سارے نہیں موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال ایک لمبے عرصے تک برقرار رہے تو وہ شخص ان تغذیہ کی قلت سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ایک یا زیادہ تغذیہ کی قلت کی وجہ سے ہمارے جسم میں عارضے یا بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ بیماریاں جو لمبے عرصے تک تغذیہ کی کمی یعنی کسی پروٹین یا وٹامن کی کمی سے تغذیہ کی کمی کی وجہ سے وہ پیدا ہوتی ہے تو امراض قلت کہلاتی ہے۔ بہت دنوں سے کاربوہائیڈریٹ نہیں لیا یا پروٹین یا وٹامن نہیں لیا تو اگر کسی شخص کی غذا میں ایک لمبے عرصے تک مناسب مقدار میں پروٹین موجود نہ رہے تو اس کی نشو و نما رک جاتی ہے بچوں۔ چہرے پر سوجن آ جاتی ہے، بالوں کا رنگ اڑ جاتا ہے اور
جلد کی بیماری یعنی چمڑی کی بیماری نظر آنے لگتی ہے، بیماری نیز ہیضے کی شکایت ہو جاتی ہے بچوں۔ تو مناسب پروٹین روزمرہ کی زندگی میں کھانا چاہیے۔ اگر غذا میں لمبے عرصے تک پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ دونوں کی قلت ہو جائے تو نشو و نما رک جاتی ہے بچوں۔ مکمل طور پہ کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین نہیں ملتے تو نشو و نما یعنی ہماری سائز یعنی قد چھوٹی ہو سکتی ہے، بڑھے گی نہیں، تو برابر سارا چیز لینا چاہیے۔ ایسا شخص بہت دبلا پتلا اور اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہ پاتا۔ مختلف معدنیات اور وٹامنوں کی کمی کی وجہ سے کئی عارضے یا بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے کچھ بیماریاں جدول 30 لسٹ میں ہم پڑھیں گے کہ بیماری کے ساتھ کیسے ہوتا ہے۔ متوازن خوراک کے امراض قلت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس باب میں ہم نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ مختلف علاقوں میں پائے جانے والی متنوع غذا بہت مختلف مشترک تقسیم کی کیا وجہ ہے؟ اس تقسیم کی وجہ سے ہمارے غذا میں جسم کو درکار مختلف تغذئی معدنیات مناسب مقدار میں مہیا ہو جاتی ہے، یعنی ہماری خوراک متوازن ہو جاتی ہے جب ہم ایک ساری لسٹ بنائیں گے تو، اور ایسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے کھانے میں وٹامن اور معدنیات کی کمی کی وجہ سے ہونے والی کچھ بیماریاں ایسے ہیں، جیسے وٹامن معدنیات کمی کے باعث کون سی بیماریاں ہوتی ہے اس کمی کی۔ وٹامن اے کی کمی سے نگاہ کی خرابی یعنی آنکھوں کی خرابی ہو جاتی ہے، چشمہ لگ جاتا ہے اور ہماری نگاہ کمزور ہو جاتا ہے، اندھیرا میں دکھائی نہیں دیتا، کبھی کبھی بالکل بھی نہیں دکھاتا۔ تو وٹامن اے میں ہم پڑھے تھے، وٹامن اے کس چیز میں پایا جاتا ہے بچوں؟ تو وٹامن اے پپایا، گاجر اور دودھ میں پایا جاتا ہے، جیسے اوپر ہم نے پڑھا، دیکھتے ہیں کدھر ہے، اوپر نہیں ملا، نیچے، تو ہمیں ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ وٹامن اے کس میں پایا جاتا ہے؟ وٹامن اے پپایا، گاجر اور دودھ میں پایا جاتا ہے بچوں۔ تو وٹامن اے ہمیشہ پروپر ہفتے میں روزانہ نہیں تو ہفتے میں ہم لسٹ کے حساب سے کھانا چاہیے تاکہ ہماری آنکھ برابر دیکھے اور ہمارا آنکھ صحت مند رہے۔ وٹامن بی کمپلیکس کی وجہ سے بیری بیماری یعنی کمزور عضلات ہو جاتے ہیں اور توانائی کا فقدان ہو جاتا ہے، طاقت نہیں رہتی ہے۔ آئیے بیری کون سی بیماری وٹامن بی نہیں کھانے کی وجہ سے وٹامن بیری بیماری ہو جاتی ہے، تو یہ وٹامن ضروری ہے۔ تو ہمارے توانائی کا فقدان ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیماری کیسے نظر آتے ہیں، یعنی آدمی اس کا عضلات یعنی گوشت ختم ہو گیا ہے اور اسے ہڈی کی بھی اور بہت کمزوری ہو گئی ہے، اور عضلات کی بیماری یعنی گوشت میں اس کو بیماری ہو گئی، کہیں پھول گیا ہے، کہیں پورا گوشت ہی ختم ہو گیا ہے، تو وٹامن بی کی وجہ سے بیری بیماری ہوتی ہے یعنی کمزور عضلات۔ تو آئیے اور اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں۔ وٹامن سی کی وجہ سے، وٹامن سی میں کیا ہے آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ اسکروی بیماری ہوتی ہے وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے، مسوڑھے سے خون بہنا، زخموں کا دیر سے بھرنا، یعنی زخم جب کٹ جاتا ہے تو جلدی سے نہیں بھرتا ہے، اس کو خون رکے گا تب نہ ہم صحت مند رہیں گے۔ تو وٹامن سی بھی ہمارے کھانے کے لیے ضروری ہے، جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ وٹامن سی پھلوں میں جیسے آملہ اور نیمبو میں پائے جاتے ہیں۔ تو وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے ہمارے دانتوں میں اور مسوڑوں میں ایسے شکل ہو جاتا ہے اور زخم ہو جاتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے بچوں۔ تو ہمیں پروپر وٹامن سی لینا چاہیے ہمیشہ بچوں، تاکہ ہمارے دانتیں بھی صحت مند رہیں اور مسوڑے جو ہیں برابر رہیں۔ اور وٹامن سی کی وجہ سے اسکروی بیماری جو دانتوں میں ہوتا ہے، اور وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ریکٹس یعنی ہڈیاں ملائم اور ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ وٹامن ڈی لینا ضروری ہے بچوں، جیسے وٹامن ڈی ہم نے پڑھا تھا گوشت، انڈے وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، تو ہمیں وٹامن ڈی بھی کھانا پروپر برابر
مناسب مقدار میں ہم وٹامن ڈی بھی ضروری ہے کھانا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ریکٹس کیا ہے۔ ریکٹس جیسے ہڈیاں ٹیڑھی اور ملائم ہو جاتی ہے، جیسے بچوں میں ایسی شکل کے پائے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہوں گے کہ کسی کا پیر ٹیڑھا ہے، کسی کا پیر دیکھیے کیسی شکل بن گئی ہے۔ تو وٹامن ڈی کھانا مناسب مقدار میں ضروری ہے بچوں، نہیں تو ہمارے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو سکتے ہیں، ہڈیاں ملائم اور کمزور ہو سکتی ہیں اور ٹوٹ سکتی ہیں کہیں تھوڑے سے کھیلنے پہ یا تھوڑے ہی سے گرنے پہ۔ تو وٹامن ڈی مناسب مقدار میں کھانا ضروری ہے۔ آئیے کیلشیم نہ کھانے سے ہماری ہڈیاں اور دانتوں کا کمزور ہو جانا یہ ضروری ہے۔ کیلشیم بھی ہمارے برابر کھانا چاہیے، جیسے کمزور اور ہڈیاں دانت ٹوٹنا یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آیوڈین نہ کھانے کی وجہ سے گھیگوا یعنی گردن میں بڑی گھیگ نکل آتا ہے، جیسے کائٹر بولتے ہیں، اور پھول جاتا ہے، اور بچوں کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے اور گھیگ گردن پھول جاتا ہے۔ تو آئیے کیسی اس کی شکل ہوتی ہے، بہت خطرناک ہے۔ تو بچوں ہمیں مناسب مقدار میں آئرن کھانا ضروری ہے، آیوڈین کھانا ضروری ہے، جیسے یہ گھیگ نکل جائے گا اگر ہم برابر آیوڈین نہیں کھائیں گے۔ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری ایسے خطرناک ہو جاتی ہے، تو ہمیں پروپر آیوڈین لینا چاہیے۔ تو آیوڈین بچوں کس چیز میں پڑھے تھے بتاؤ جلدی آیوڈین کس چیز میں پایا جاتا ہے کمنٹ میں بتاؤ۔ اور ایسے آگے ہم پڑھیں گے کہ لوہا یعنی آئرن کی کمی کی وجہ سے اینیمیا کمزوری یعنی ہو جاتی ہے، اینیمیا بیماری ہو جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں کہ اینیمیا کیسا نظر آتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو اینیمیا آئرن جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ آئرن کس چیز میں ہوتا ہے بچوں، جیسے آنکھوں کا بھی یہ ہو سکتا ہے بچوں، جیسے ہمارے ناخن میں نشانے پڑ جاتے ہیں یا ناخن برابر نہیں نکلتے ہیں، تو یہ سب آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے بچوں، اور کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے بچوں میں۔ تو آئرن بھی پروپر یعنی مناسب مقدار میں ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے بچوں۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں ہم، آئیے یہ کلیدی کلمات جو ہیں ہم پڑھتے ہیں۔ متوازن خوراک یعنی برابر خوراک جس میں ساری چیزیں پائی جاتی ہے، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور وٹامن۔ بیری جو وٹامن بی کی کمی کی وجہ سے عضلات کمزور ہو جاتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ توانائی ملتی ہے یعنی طاقت ملتی ہے۔ چربی سے ہمیں بھی توانائی ملتی ہے مناسب مقدار میں۔ معدنیات اور تغذیہ بولے تو پروٹین، وٹامن، کاربوہائیڈریٹ اشارے کو تغذیہ بولتے ہیں۔ رفینج بھی ہمارے جسم کے پیٹ کو صاف کرنے کے لیے کام آتا ہے۔ اسکروی بیماری ہے، کروی دانت مسوڑوں میں خون آنا، اسٹارچ، وٹامن۔ آئیے خلاصہ پڑھتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چربی، وٹامن اور معدنیات ہمارے غذا کے اہم تغذیہ ہیں۔ اسی کے ساتھ غذا میں ریشے اور پانی بھی موجود ہوتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ اور چربی ہمارے جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ پروٹین اور معدنیات ہمارے جسم کے مرمت اور نشو و نما کرتے ہیں۔ وٹامن ہمارے جسم کو بیماریوں سے دور رکھتے ہیں بچوں۔ متوازن خوراک ہمارے جسم کو درکار سبھی تغذیہ مناسب مقدار میں فراہم کرتی ہے، اور پانی نیز رفینج کی بھی مناسب مقدار جسم کو دستیاب ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے متوازن خوراک سے سب دستیاب ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں لمبے عرصے تک ایک یا زیادہ تغذیہ کی کمی کی وجہ سے امراض قلت ہوتی ہے۔ مشق ہم کریں، ہمارے غذا میں پائے جانے والی اہم تغذیہ کے نام لکھیے۔ ہم جو کھاتے ہیں اس کا نام لکھیے، لسٹ بنائیے، تاکہ ہم پروپر تغذیہ مل سکے، ہمیں کاربوہائیڈریٹ، وٹامن اور ساری چیزیں معدنیات مل سکے۔ مندرجہ ذیل کے نام بتائیے وہ تغذیہ جو ہمارے جسم کو خاص طور سے توانائی پہنچاتی ہے۔ تو ہم نے ابھی پڑھا کاربوہائیڈریٹ اور چربی ہمارے جسم کو مناسب مقدار میں توانائی پہنچاتی ہے۔ دوسرا وہ تغذیہ جو ہمارے جسم کی مرمت اور نشوما کے لیے ضروری ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ وٹامن ہمارے جسم کو کہ پروٹین اور معدنیات ہمارے جسم کو توانائی مرمت کرتی ہے،
نشو نما کرتے وہ وٹامن جو ہماری نگاہ کو درست رکھتا ہے، وٹامن اے کھانے سے نگاہ صحیح رہتا ہے، وہ معدنیات جو ہڈیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ وٹامن ڈی بچوں، وٹامن ڈی ہڈیاں ملائم اور ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ریکٹس بیماری ہو جاتی ہے، اور کیلشیم دونوں کھانا چاہیے، کیلشیم اور وٹامن ڈی کی وجہ سے کھانے سے ہماری ہڈیاں سلامت رہتی ہیں، صحت مند رہتی ہے۔ ہڈیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے وہ معدنیات وٹامن ڈی اور کیلشیم کی ضرورت ہے۔ دو ایسی غذا بتائیں جن میں سے ہر ایک پائی جاتی ہے چربی سے بھرپور۔ بتاؤ بچوں، جیسے سرسوں کا تیل ہمیں چربی ملتا ہے، اور بادام یا مونگ پھلی سے ہمیں تیل ملتا ہے۔ بتاؤ اسٹارچ سے بھرپور ہو وہ دو ایسی چیز بتاؤ جس میں اسٹارچ۔ آلو پوٹیٹو اور چاول میں بھی اسٹارچ ہوتا ہے، ریشوں سے بھرپور ہو، بینس اور سویٹ پوٹیٹو میں ہوتا ہے، اور وٹامن جو ہوتا ہے، پروٹین جو ہوتا ہے ہمیں ملتا ہے انڈے اور سویابین میں سب سے زیادہ ہمیں پروٹین ملتی ہے۔ تو آپ سرچ کر کے الگ الگ بھی کھانے لکھ سکتے ہیں، اور صحیح اور غلط کا نشان لگائیے۔ صرف چاول کھانے سے ہمارے جسم کی تغذیے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ صرف چاول میں صرف کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، اور دوسرے میں نہیں لیں گے تو ہمیں بیماری ہو سکتی ہے۔ متوازن خوراک لے کر امراض قلت کو روکا جا سکتا ہے۔ جی، ہمیں متوازن خوراک یعنی مناسب خوراک لینا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی بیماری نہیں ہوئے۔ متوازن خوراک میں مختلف قسم کی غذائی اشیاء موجود ہونی چاہیے۔ جی ضرور، مناسب خوراک سارے الگ الگ ورائٹی کے کھانے، مختلف تنوع کے کھانے ہونا چاہیے۔ ہمارے جسم میں تیسرا نمبر ہے، ہمارے جسم میں سبھی تغذیت کی فراہمی کے لیے صرف گوشت ہی کافی نہیں ہے بچوں، غلط ہے۔ ڈی کی کمی کی وجہ سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جیسے ہم نے ابھی پڑھا، وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ریکٹس بیماری ہو جاتی ہیں، یعنی ہڈیاں ملائم اور ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے بچوں، لکھ لیجئے، وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ریکٹس بیماری ہوتی ہے، یعنی ہماری ہڈیاں ملائم اور کمزور ہو جاتی ہے، تھوڑا بھی کھیلیں گے یا کودیں گے تو ہماری ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہے۔ کہ بیری بیماری کس وٹامن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے؟ تو وٹامن بی کمپلیکس B1 کی کمی کی وجہ سے بیری بیماری ہوتی ہے، یعنی ہمارے مسلز جو ہیں، عضلات جو ہیں کمزور ہو سکتے ہیں۔ اور بیری بیماری اور سی میں وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں دیکھتے ہیں وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے ہماری جو اسکروی بیماری یعنی دانتوں کے مسوڑے جو ہوتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں اور خون رکنا بند ہو جاتا ہے۔ تو وٹامن سی کھٹے چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ شبکوری ہماری غذا میں وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی رات کو برابر نظر نہیں آتا ہے، تو وٹامن اے کو پراپر لینا، برابر مناسب انداز میں لینا ضروری ہے۔ وٹامن اے جو گاجر اور پپایا میں اور دودھ میں اکثر وٹامن پائے جاتی ہے۔ نگاہ کی کمزور ہو جاتی ہے، رات کو اندھیرے میں نظر نہیں آتے ہیں، اندھیرا ہر جگہ چھا جاتا ہے۔ تو آئیے مجوزہ پروجیکٹ اور عملی کام کریں ہمارے گھر میں، یہ 3 عملی کام ضرور کریں۔ 12 سال کے بچوں کو متوازن خوراک فراہم کرنے کے لیے ایک چارٹ بنائیے۔ اس چارٹ میں ایسی غذا اشیاء شامل ہونی چاہیے جو مہنگی نہ ہو اور آپ کے علاقے میں آسانی سے دستیاب ہو۔ ایک چارٹ بنانا ضروری ہے تاکہ ہم آسانی سے ساری متوازن خوراک لے سکیں۔ ہم بڑھ چڑھ کر کے زیادہ مقدار میں چربی کا استعمال ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ دیگر تغذیے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ہماری غذا میں بہت زیادہ پروٹین اور وٹامن موجود ہو تو کیا یہ بھی ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوں گے؟ ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے خوراک سے متعلق مسئلوں کا مطالعہ کیجیے اور اپنی کلاس میں ان پر بحث کیجیے۔ تیسرا، مویشی اور پالتو جانور عام طور سے جو غذا کھاتے ہیں اس کے جانچ کیجیے اور پتہ لگائیے کہ جانور کی غذا میں کون کون سی تغذیہ موجود ہوتی ہیں۔ پوری کلاس کے ذریعے اخذ کردہ
نتائج کا متوازنہ کیجیے اور جانوروں میں جو مناسب خوراک کھاتے ہیں ان کے بحث کیجیے۔ اور ایسے ہمارا لیسن نمبر 2 یعنی سبق نمبر 2 ختم ہوا، یعنی غذا کے اجزاء یعنی کمپوننٹ آف فوڈ۔ تو پھر ملیں گے بچوں، چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے تاکہ ہم کھانا جو کھاتے ہیں اس میں برابر کھانا ہم سب کو ملے اور نالج دوسروں کو ہو۔ چینل کی میں سبسکرائب کریں اور کوئی کمی ہے تو کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ، اللہ حافظ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔